ایک روز حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا، حالت خستہ، چہرے سے حزن و ملال پھوٹ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، صوبان آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت و نصیحت اس دنیا میں میسر ہوتی ہے، لیکن ڈرتا ہوں خدا نخواستہ اگر جنت نہ پاؤں تو آپ کی زیارت و نصیحت سے بے دخل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں اس کا محل ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے کسی یہودی کا ایک سیاہ فام غلام تھا جو اس کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کے قبیلہ والوں نے ہتھیار اٹھا اور سجا لیے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس شخص سے لڑنا چاہتے ہیں جو خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ان یہودیوں کی زبان سے اس حبشی غلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تو اس نے اپنا ریوڑ لیا اور اسے چرانے کے لیے باہر لے گیا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی بھیڑوں کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی۔ اس آدمی نے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس غلام نے پوچھا، اگر میں یہ شہادت دے دوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا جنت ملے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان لے آئے تو تجھے جنت ملے گی۔ وہ غلام مسلمان ہو گیا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، میں ایسا شخص ہوں جس کی رنگت کالی ہے، جس کا چہرہ بدصورت ہے، جس سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی نہیں۔ اگر میں ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ اس نے پھر عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، یہ بکریاں میرے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لشکر سے نکال کر لے جاؤ اور انہیں کنکریاں مار کر ان کے مالک کی طرف بھگا دو، اللہ تعالیٰ تیری امانت تیری طرف سے ادا فرمائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اس دیانت داری کے بارے میں سن کر متعجب ہوئے۔ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر بڑی تیزی سے اپنے مالکوں کی طرف چل پڑیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چرواہ انہیں ہانک کر لے جا رہا ہے۔ چنانچہ ہر بکری اپنے اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ پھر وہ حبشی غلام میدان جنگ کی طرف گیا اور یہودیوں سے لڑنا شروع کیا۔ اسے ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مسلمان اسے اٹھا کر اپنے لشکر کی طرف لے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے خیمہ میں لے جاؤ۔ چنانچہ اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں داخل کر دیا گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو خیمہ میں اس کے پاس گئے۔ ارشاد فرمایا، اے حبشی غلام، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے اور تیرے مال کو بہت بڑھا دیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 حوروں کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر لگی گرد و غبار کو جھاڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو خاک آلود کرے جس نے تیرے چہرے کو غبار آلود کیا، اس شخص کو ہلاک کرے جس نے تجھے شہید کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسکن نبوی سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں قریب کر لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیں وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان ایک مالدار انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات یک کے بعد دیگرے حضور کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حارثہ کے مکان کے لیے التماس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکان دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا ہے۔ وہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ مکان جو آپ کے متصل ہے میں اسے خالی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال حضور پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور مجھ سے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا، یہ نسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حارثہ بن نعمان کے مالک میں منتقل کرا لیا۔ ایک مرتبہ عرب کے ایک قبیلے کا سردار حارث بن عوف بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کسی صاحب کو میرے ہمراہ کر دیں تاکہ وہ میرے قبیلے کو دین کی تعلیم دے، میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ حضور نے ایک انصاری صحابی کو اس کے ہمراہ کر دیا، ان کو ساتھ لے کر حارث اپنی قوم میں گیا، مگر اس کی قوم نے غداری کی اور انصاری صاحب رسول کو شہید کر دیا۔ چند دن بعد حارث بن عوف اپنے قبیلے کی غداری پر اظہار ندامت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور کو یہ المناک واقعہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن حارث کی لجاجت امیز معذرت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم از راہ مروت خاموش رہے۔ اس موقع پر حضرت حسان نے حارث اور اس کے قبیلے کی بدعہدی پر پرجستہ 2 شعر کہے۔ انہیں سن کر حارث اس قدر پریشان اور خائف ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گڑ گڑا کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کی آہ سے بچنے کے لیے آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ اپنی زبان کی تلخی اگر سمندر میں ملا دے تو خدا کی قسم سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ حضرت حسان نے اپنے زور کلام سے دشمنان حق کا ناطقہ بند کر دیا اور اہل حق کو اس قدر مسرور کیا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت پائی۔ ابو مالک ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی تھا، شنبہ کے روز ہمیشہ وہ تورات کی تلاوت میں مشغول ہوتا۔ ایک رات اس نے تورات کھولی، اس میں 4 جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی۔ اس نے
اسے پھاڑ دیا اور آگ میں جلا دی۔ دوسری رات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف 8 جگہ پر اس نے دیکھی، اسے بھی اس نے پھاڑ کر جلا دی۔ تیسری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف 12 جگہ پر دیکھی، اس نے کہا میں جس قدر صفات و کمال و جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات سے مٹاتا ہوں اور زیادہ لکھی جاتی ہے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تمام تورات تعریف محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھر جائے گی۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رجوع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حال ہی میں مبعوث ہوئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا نہ دیکھنا بہتر ہے۔ یہودی نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے منع نہ کرنا تاکہ میں جا کر ان کی زیارت کروں۔ وہ وہاں سے نکلا اور اپنی سواری پر بیٹھ گیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ شب روز مراحل طے کرتا ہوا مدینہ جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ یہودی نے خیال کیا کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں۔ سلمان سے پوچھا انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت فرمائے 3 روز ہو چکے تھے۔ سلمان رونے لگے اور کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں لیکن محمد کا غلام ہوں۔ یہودی نے کہا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ سلمان سوچ میں پڑ گئے کہ کیا جواب دے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ فوت ہو گئے ہیں تو طالب مطلوب تک پہنچے بغیر نا امید واپس ہو جائے گا، اور اگر کہتا ہوں کہ زندہ ہیں تو خلافت واقع ہوگا۔ اس نے کہا آؤ تمہیں ان کے اصحاب کے پاس پہنچا دوں۔ سلمان یہودی کے ساتھ مسجد کے دروازہ پر آئے۔ تمام اصحاب غمگین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اجنبی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یکدم شور و غوغا صحابہ سے اٹھا، گریہ و فغاں کی آواز اس مجلس سے بلند ہوئی۔ ان میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر پوچھا تو کون ہے جس نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا اور زخموں پر نمک چھڑکا؟ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تو اس ملک کا نہیں ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تجھے علم نہیں۔ 3 روز کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ماہ فلک رسالت پردہ میں چلا گیا ہے اور دوستوں کے دل آتش فراق میں ہیں۔ یہودی ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا اور کہتا تھا کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور اگر میں پیدا ہوا تو تورات نہ پڑھتا، اور اگر میں نے اسے پڑھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ پڑھتا، اور اگر میں نے اس کی تعریف دیکھ لی تو ان کے دیدار سے مشرف ہوتا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہاں کوئی ہے جو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت بیان کر سکے؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مجھ سے سنو۔ یہودی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ میں نے آپ کے نام کو تورات میں لکھا ہوا پایا ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اس طرح تھی کہ آپ کا قد مبارک نہ بلند تھا اور نہ پست، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عمول تھا، اور آپ کی پیشانی کشادہ، آنکھیں شہلا، اور آپ کے ابرو ہمایوں پہ وسطی تھے، اور آپ کے دندان مبارک ایک دوسرے سے جدا تھے۔ جب تبسم فرماتے آپ کے سامنے کے دانتوں پر ستاروں کی مانند نور چمکتا، اور گھر کے کام ہاتھوں سے کرنے کی وجہ سے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پوری ہو گئی تھیں، اور شکم مبارک پشت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت پوشت اور خون کے درمیان قدرتی طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور نشانیاں اس طرح بیان کی تو یہودی نے کہا صدقت یا علی، میں نے انہیں تورات میں اسی طرح پایا ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا۔ اے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں سے کوئی کپڑا چاہیے جسے میں سونگھ سکوں؟ حضرت علی نے کہا ہاں،
اے سلمان فاطمہ کے گھر جاؤ اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک طلب کر کے مجلس میں لاؤ۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کی آواز سنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رو رہی تھیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مل کر رو رہے تھے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے آواز دی کہ یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ کون ہے جو یتیموں کا حال پوچھتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آستانہ اہل بیت کا خادم سلمان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کی استدعاء کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میرے پدر بزرگار کا جامہ کون پہنے گا؟ اس کام کے کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے واقعہ کو بیان کر کے صورتحال بیان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیوند لگا ہوا جبہ لائی، چنانچہ کہتے ہیں کہ 7 جگہ پر اس کے کھجور کے چھلکے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مجمع میں بھیجا۔ پہلے صحابہ کرام نے اسے سونگھا اور سر اور آنکھوں پر ملا، پھر یہودی کے سپرد کیا۔ یہودی نے سونگھا اور اس کی پاکیزہ خوشبو حاصل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ خدایا میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا اور اس قبر والے کی نبوت و رسالت کا اعتراف کیا۔ پھر کہا، خدا وند کریم، اگر تو نے میرے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو میری جان کو اسی وقت قبض فرما۔ یہ کہا گرا اور جان اللہ کے حوالے ہو گئی۔ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی اپنے اندر ایک ندرت لیے ہوئے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدائی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول خدا کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک روز بارگاہ مصطفیٰ میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، حالت خستہ ہے، چہرے سے حزن و ملال پھوٹ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، ثوبان آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ چہرہ اترا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی مرض کا شکار نہیں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف یہ درد مجھے ستائے جا رہا ہے کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ جب دیدار کی تڑپ بڑھتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ منظر بانا حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں، مگر اے میرے آقا، یہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقام رفیع میں جلوہ فرما ہوں گے، اور خوش نصیبی سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ادنا مقام پر میں محدود رہوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا صورت ہوگی؟ دونوں صورتوں میں آپ کی زیارت سے ہمیشہ محرومی رہے گی۔ یہی فکر مجھے مبتلا وحشت کیے ہوئے ہے، اس فکر میں دبلا ہوتا جا رہا ہوں۔ محبت کے ماروں کی آرزو پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق و محبت کی یہ آہ باب عجابت تک پہنچ گئی اور وہاں سے فوراً پیام مسرت بھی آ گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے تو اسے ان کا ساتھ روز محشر میں بھی ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ان کا محل ہوگا۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کو خدا کا یہ پیغام سنایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں ساتھ ہو تو تمہاری محبت وہاں بھی تمہیں میری ہمراہی میں رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روز محشر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔